بہت سے لوگوں کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم جب استغفار کر رہے ہیں مگر یہ نہیں معلوم ہمیں کہ ہمارا یہ استغفار قبول ہو بھی رہا ہے یا نہیں۔ اگر قبول ہو رہا ہے تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ کہ ایسی کوئی علامات ہیں جن کی مدد سے ہمیں معلوم ہو سکیں؟ تو یہ آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ آج ہم اپنے عقیدے کے ایک خاص پہلو پر بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو اسلامک ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں استغفار کی قبول ہونے اور ناقبول ہونے پر کچھ خاص باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ استغفار، اس کے ذریعے انسان اپنی نئی زندگی شروع کرتا ہے، لیکن یہ ہم کیسے پہچانیں کہ ہماری توبہ سچی ہے اور اللہ عز و جل نے اس استغفار کو قبول کیا ہے؟ آپ کے یہاں کچھ خاص انفارمیشن، خاص نشانیاں میں شیئر کروں گی جو کہ اگر محسوس ہوں تو خوشخبری کی بات ہے، یعنی کہ آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ کی توبہ سچی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف پانے سے اسے پھر کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی۔ سب سے پہلی جو نشانی آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں وہ ہے اپنے گناہ پر گہری ندامت محسوس کرنا، یعنی کہ آپ جب بھی کوئی بھی گناہ کرتے ہیں تو آپ کا ضمیر آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہمارے اپنے ہی ضمیر سو رہے ہوتے ہیں اور جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں وہ گناہ نہیں لگتا۔ یعنی کہ آپ جب استغفار پڑھ رہے ہیں اور دل میں آپ گناہ کے خلاف نفرت ہے اور اسے کرنے کا آپ کو گہرا پچھتاوا ہے اور ندامت آپ کو محسوس ہو رہی ہے، تو مبارک ہو آپ کو۔ یہ جو دکھ ہے اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ دل غلط کاموں کو پہچانتا ہے اور حقیقی طور پر خود کو بدلنا چاہتا ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ندامت توبہ ہے، یعنی کہ خاص طور پر جب آپ کوئی بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ کو اس پر ندامت ہوتی ہے، دل سے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے یہ غلط کام کیا ہے، یہ آپ نے وہ کام کیا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے، تو آپ جب یہ گناہ کر لیتے ہیں تو آپ کو دل ہی دل میں اس کی شرمندگی محسوس ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کو ندامت ہوتی ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ جو ندامت ہوتی ہے یہ اگر آپ کو دل سے بار بار محسوس ہو رہی ہے اپنے اسی گناہ کو لے کر، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو توبہ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے جو بھی گناہ کیے ہیں آپ کو اس چیز کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ آپ ان گناہوں کو چھوڑ دیں اور سچی توبہ کریں۔ یعنی کہ ندامت ہونا اپنے گناہوں پر کوئی عام بات نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے گناہ کر لیا، ہمیں ندامت ہو رہی ہے تو نہ جانے ہماری ندامت بھی قبول ہوگی کہ نہیں۔ کیونکہ جب آپ کوئی بھی گناہ کر لیتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد جب آپ کو یہ محسوس ہی نہ ہو کہ آپ نے گناہ کیا ہے یا نہیں، یعنی کہ آپ گناہ کو گناہ نہ سمجھیں، تو آپ کے لیے مشکل ہے۔ لیکن جب آپ گناہ کرنے کے بعد اس پر شرمندہ ہوں، آپ کو اس پر ایک گہرا پچھتاوا ہو، آپ کو ندامت ہونے لگے، تو اس کا مقصد، اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ استغفار پڑھنے سے یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ آپ کو اپنے گناہوں کی پہچان ہو رہی ہے، آپ کو علم ہو رہا ہے کہ آپ غلطیاں کر رہے ہیں، آپ گناہ کر رہے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ استغفار کے بدلے میں، یعنی استغفار کی برکت سے آپ کو گناہ اچھے ہونے اور برے ہونے کی پہچان کرواتا ہے۔ اب بات کروں گی میں دوسری نشانی کی۔ دوسری نشانی ہے کامل یقین سے مخلص ہو کر دعا کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ جب معافی کی التجا کرتے ہیں، جب آپ دعا کو اپنے اوپر ایک لازم سے پکڑ لیتے ہیں، ہر ضرورت جب آپ اپنے اللہ کے سامنے پیش کرنے لگیں، ہر چیز جب آپ اس ذات سے مانگنے لگیں گے، تو اس میں بھی آپ کو مبارک ہو، یعنی کہ عاجزی کے ساتھ یہ عمل اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کی پہچان، یہ حقیقی توبہ کا ایک طاقتور اشارہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ وہی ذات ہے، وہی دینے والی ہے، اسی سے مانگا جائے گا، تو بے شک اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ جو عاجزی ہوتی ہے، یہ جو آپ کو یقین ہوتا ہے کہ میری دعا قبول ہی ہوگی، تو اس یقین کی جو ایک خاص نشانی یہی ہے کہ استغفار سے آپ کو اپنی دعاؤں پر یقین ہونے لگتا ہے، اس پاک ذات پہ یقین ہونے لگتا ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ لیکن جب یہ الفاظ سچی عاجزی اور خلوص کے مقام سے آنے والے ہوں تو ان کا وزن بھی بہت ہی زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ جب آپ کوئی بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کہ آپ کی سچے عاجزی کے ساتھ ہوتے ہیں، خلوص کے ساتھ ہوتے ہیں، عقیدے کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر وزنی ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں جو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب لے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے۔ جب دعا خلوص کے ساتھ کی جاتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم حقیقی طور پر اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں۔
تو اس لیے ہمارا مخلص ہو کر دعا کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ گہرا تعلق پیدا کرتی ہے۔ یہ نہ صرف توبہ کے وقت بلکہ ہماری صرف جو زندگی روزمرہ کی گزر رہی ہوتی ہے اس میں بھی اس کا بہت ہی زیادہ خاص حصہ شامل ہے، یعنی کہ یہ ہمیں روزمرہ زندگیوں میں بھی اپنے ساتھ قریب کرنے کے لیے اہم ہے۔ یہ ہمیں اچھے اور برے دونوں وقتوں میں اس کی طرف رجوع کرنے کی بہت ہی زیادہ ایک خاص عادت پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے، اور اس کی رحمت رہنمائی پر ہمارے نثار کو قوت دیتا ہے۔ لہٰذا آپ جب اپنے آپ کو مخلصانہ دعا کرتے ہوئے معافی کی التجا کرتے ہوئے پائیں تو جان لیں یہ طاقت اور بہت ہی زیادہ مثبت علامت ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ مجرب اشارہ ہے کہ دل صحیح جگہ پر ہے اور سچی توبہ کی طرف سچا اور بامعنی قدم اٹھا رہا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سوچنے لگیں یا آپ یہ کہیں کہ مجھے اب مزید توبہ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میری توبہ تو قبول ہو چکی ہے۔ یہ اگر آپ سوچیں گے تو آپ تکبر کریں گے، یعنی کہ جب آپ کو یہ محسوس ہونے لگے کہ میری توبہ قبول ہو رہی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم سے استغفار کرنے سے مجھے اپنے گناہوں کی ندامت محسوس ہو رہی ہے، مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اس لیے مجھے یہ اشارے مل رہے ہیں، یہ سب کچھ سوچ کر آپ اس عمل کو چھوڑ دیں گے، ایسا مت کیجیے گا، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ خود میں تکبر پیدا کریں گے۔ یعنی کہ آپ یہ سوچیں گے کہ میں نے کچھ دیر استغفار کیا اور مجھے یہ علامات محسوس ہونے لگیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں معاف ہو گیا ہوں اور مجھے اب معافی کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسا مت کیجیے گا، کیونکہ جب آپ ایسا کریں گے، ایسا سوچیں گے تو آپ تکبر کریں گے، غرور کریں گے کہ اب تو میں کوئی گناہ کر نہیں سکتا، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم کوئی بھی نبی نہیں ہیں، کوئی بھی پیغمبر نہیں ہے کہ ہم سے غلطی نہیں ہو سکتی، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے آپ نے اس عمل کو نہیں چھوڑنا، دعائیں مانگتے رہنا ہے، استغفار آپ نے کرتے رہنا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور اس کی جو بخشش ہے وہ بہت ہی خاص ہے، یعنی کہ اس کی بخشش کے طلبگار ہم ہیں۔ تو اس لیے جب آپ ان علامات کو محسوس کرنے لگیں تو اس کے بعد بھی آپ استغفار کا دامن مت چھوڑیے گا۔ جب آپ گناہ کو کبھی نہ دہرانے کا ایک عزم کر لیں تو یہ ایک خوشی کی اگلی علامت ہے، یعنی کہ تیسری نشانی کی طرح ہے کہ گناہ کی طرف واپس نہ آنے کا پختہ عزم، اپنے رویے کو بدلنے کا یہ ایک عزم خود کو بہتر بنانے اور نیک راستے پر قائم رہنے کے لیے ایک حقیقی عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی گناہ نہ کیا ہو، یہ عزم یہی ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ صرف ایک لمحاتی احساس نہیں ہے بلکہ ایک دلی عزم ہے، مطلب جب ہم توبہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ صرف اپنے کیے پر ندامت محسوس کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ ان اعمال سے منہ موڑنے اور مستقبل میں ان سے بچنے کی کوشش کرنے کا شعوری فیصلہ کرنے کے بارے میں ایک پختہ عزم اور خالصانہ طور پر یہ ایک اہم حصہ ہے۔ جب ایسا محسوس کریں تو مبارک ہو آپ کو اس چیز میں، یعنی کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ تبدیلی کو اپنی خواہش کے بارے میں سنجیدہ ہیں اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں یا پھر اقدامات کرنے کے لیے تیار ہیں کہ دوبارہ انہی غلطیوں میں آپ نہیں پڑیں گے۔ یہ نشانی بھی سچی توبہ کی تبدیلی کی طاقت کو بہت ہی زیادہ اجاگر کرتی ہے۔ جب آپ خلوص نیت سے گناہ نہ کرنے کا عزم کر لیں گے اور اس طرح سے آپ ہو جائیں گے جیسے آپ کے ریکارڈ میں گناہ تھے ہی نہیں، یا پھر یوں کہوں کہ آپ کے جو گناہ ہیں وہ ریکارڈ سے مٹ جاتے ہیں، تو یہ ایسا ہی تب ہوگا جب آپ ایک پختہ ارادہ کر لیں گے۔ لیکن اس کے لیے ہماری گناہ سے دور رہنے کی حقیقی کوشش اور خالص نیت کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ یہ جو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کیے گئی ہیں استغفار کو لے کر یا استغفر اللہ کو لے کر، یہ آپ کی ڈیلی روٹین میں اگر شامل ہے تو یہ باتیں اور یہ خاص انفارمیشن، یہ خاص جو کمالات ہیں، اشارے ہیں، وہ آپ کو نصیب ہوں گے۔ لیکن جیسے ہی آپ کو یہ اشارے نصیب ہونا شروع ہو جائیں تو آپ نے کبھی بھی ان اشاروں پر تکبر نہیں کرنا، آپ نے کبھی بھی ان چیزوں کو پانے کے بعد استغفار کا دامن نہیں چھوڑنا، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ جیسے ہی آپ استغفار کا دامن تھام لیں اور آپ کی مشکلیں آسان ہونے لگیں، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونے لگیں، تو آپ اپنے آپ کو بہت ہی عظیم سمجھنا شروع ہو جائیں۔ تو اس لیے آپ ان چیزوں سے دور رہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو تکبر، غرور پسند نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ استغفار کرتے رہیں گے، اس کا دامن تھام کر رہیں گے، کثرت استغفار کرتے رہیں گے، تو آپ کے آنے والی زندگی میں جو بھی پریشانیاں ہیں، دکھ تکلیف ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اس سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور اب تک آپ کی زندگی میں جو بھی پریشانیاں موجود ہیں
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اس سے بھی آپ کی حفاظت فرماتا رہے گا، اور آپ کی دل میں ایک سکون اتر آئے گا، یعنی کہ آپ پر کوئی بھی آزمائش، کوئی بھی دکھ تکلیف آ بھی جائے تو آپ کو سکون رہے گا اس بات کا کہ میرا جو رب ہے وہ بہت ہی زیادہ رحیم و کریم ہے، وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے، وہی میری مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے۔ تو اس لیے جو انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے، اس میں کوئی بھی انفارمیشن آپ کو پہلے سے معلوم تھی یا کوئی بھی انفارمیشن آپ کو بینیفٹ دے تو آپ نے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے، تاکہ اور لوگوں کو بھی اس کے بارے میں انفارمیشن ہو کہ استغفار کرنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ استغفار کرنے سے ایک نہیں بہت سے معجزات، کمالات اور اشارے ملتے ہیں۔ اگر انسان اس کو ایک بار کرنا شروع کر لیں تو وہ خود اس کے کمالات اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔